آموں کے نام کیسے شروع ہوئے؟ چونسا آم۔ شیر شاہ سوری نے جب ہمایوں پر فتح حاصل کی تو چوسا بہار انڈیا کے مقام پر اسے یہ مزیدار آم کھانے کو ملے۔ اسی وقت سے اس کا نام چونسا آم اور چونسا مشہور ہو گیا۔ چونسا آم کی خصوصیات: اس کا سائز درمیانہ اور کبھی کبھی موٹا ہوتا ہے، بہت ہی میٹھا ہوتا ہے، اس میں فائبر کم ہوتا ہے، اس کا رنگ گولڈن یلو ہوتا ہے، پھولوں محبوب جیسی خوشبو ہوتی ہے۔ نمبر 2، انور راٹول۔ انور راٹول یورپی انڈیا کے مقام پر ایک کسان نے یہ آم اگایا۔ تقسیم سے پہلے جنوبی پنجاب، پاکستان میں اس نے اپنے والد انوار الحق کے نام سے اسی قسم کا پودا لگایا تھا، اسی نسبت سے اس کا نام انور راٹول رکھ دیا گیا۔ انور راٹول کی خصوصیات: اس کا ایک خاص آور شیپ ہوتی ہے اور جسامت چھوٹی، شیریں اتنا کہ آفرین کہہ اٹھیں۔ اس کی اپنی ایک خاص مہک ہوتی ہے، چوس کے اور کاٹ کر کھایا جاتا ہے۔ اس کا ملک شیک بہت مزے کا ہوتا ہے۔ نمبر 3، سندھڑی آم۔ 19ویں صدی 1830 کے شروع میں میرپور خاص سندھ پاکستان میں اس آم کی ورائٹی کو سب سے پہلے لگایا گیا۔ پہلے یہ سندھی اور پھر سندھڑی آم سے مشہور ہو گیا۔ یہ مارکیٹ میں سب سے پہلے تیار ہو کر اپنے نخرے دکھاتا ہے۔ نمبر 4، لنگڑا آم۔ کہتے ہیں کہ بنارس انڈیا میں ایک لنگڑے آدمی نے اپنے گھر میں یہ آم لگایا تھا۔ لوگ جب اس کو کھاتے تو کہتے لنگڑے آم کا تو بڑا ہی سواد ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آم لنگڑا ہی رہا، حالانکہ کسی نے اس کو لنگڑا کر چلتے نہیں دیکھا۔ نمبر 5، دسہری آم۔ عبدالحمید خان نے دسہری کے مقام پر کارکوری کے قریب اپنے باغ میں یہ آم سب سے پہلے لگایا اور اپنے بہت ہی میٹھے ذائقے کی وجہ سے چاروں اطراف میں اس کی مشہوری ہو گئی۔ دسہری آم کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کا سائز چھوٹا اور درمیانہ ہوتا ہے، انگلیوں سے پولا نرم کر کے چوسا جاتا ہے، اس کا چھلکا آسانی سے اتارا جا سکتا ہے، ملک شیک کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کی خوشبو من کو بہت بھا جاتی ہے۔ جہان علم کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل جہان علم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔